منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ نماز میں ناغہ نہیں حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، آمین۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ واصف علی واصف۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ ہیں، کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتیں کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں کیونکہ آپ کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہوئے کیونکہ آپ کو وہ کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں۔ سیب کے موتی۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تب بھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والے کی مرضی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور جب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں۔ مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں فقر، قلت، مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے، یہ گھر تمہارا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ پتہ ہے فرشتے خطا نہیں کرتے کیونکہ ان میں خواہش نہیں ہوتی، نفس نہیں ہوتا، کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ نوری مخلوق ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ سے بھی خطا نہ ہو، آپ میں بھی نفس نہ رہے؟ حالانکہ آپ تو انسان ہیں، بشر سے خطا لازم ہے، تو پھر چند گناہوں پہ مایوسی کیسی؟ خود کو بوجھنے نہ دیا کریں، توبہ کر کے پھر سے اٹھ کر چل پڑا کریں۔ جیسے آپ سے خطا لازم ہے، آپ کے رب پہ اس کی رحمت لازم ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔
ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سریعام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ واہ انسان، تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ موٹی عقلیں، طرز حکومت یہود کا، معاشی نظام سود کا، قانون گورے کا، تعلیمی نظام لارڈ میکالے کا، سماجی روایات ہندوؤں جیسی، لباس انگریزوں جیسا اور ترقی نہ کرنے کا الزام مدرسے اور مولوی پہ۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ خوش نہ غمزدہ، میں بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے اور ان کے رواجوں سے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، غالب حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے، جسے وہ اٹھائے اسے دنیا گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقویٰ عطا فرما۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا، آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، بے شک۔ یا اللہ، دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی فرقے سے ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن وہ بھوکا رہا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔